جو قضا ہو گئی. اچھا ٹھیک, چلیں شکریہ. ٹھیک ہے. مولانا وضو ہی کے متعلق بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ وضو کرتے وقت آخر میں پاؤں جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دھونے چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ یہ فرق کسی حدیث میں نہیں آیا, نہ کوئی اس کی ضرورت ہے. دایاں دائیں سے دھو رہے, بایاں بائیں سے دھو رہے, کوئی بات نہیں. زیادہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے دھوئے, مگر یہ حکم نہیں کوئی, نہ اس کی پابندی کی ضرورت, جس طرح بھی وہ کر سکے دھونے. یعنی دایاں بھی استعمال کر سکتا, دایاں بھی کر سکتا. یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے, نیک کام ہے. پاؤں دھو رہا ہے اس لیے دایاں ہاتھ استعمال کرے تو یہ کوئی غلیظ اور ناپاک کام تو نہیں ہے. وہ تو ہے نا, کوئی آدمی ناک صاف کرے یا استنجا وغیرہ کرے, اس کے لیے بایاں ہاتھ ہوتا. یہ وضو میں پاؤں وغیرہ دھونا تو کوئی ناپاک کام نہیں, صاف ستھرا کام, بہت اچھا کرے, دائیں سے کرے یا بائیں سے, کوئی نہیں. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ایک ہمارے پاس سوال ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو 40 برس کی عمر کے اندر نازل ہوئی, تو کیا اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول تھے, یا اسی دن نبوت اور رسالت ملی ہے جب پہلی وحی آئی؟ اب دو باتیں الگ الگ ہیں, ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے. جس کو نبی اور رسول مقرر کیا جاتا ہے وہ ہے یہ نہیں کہ آگ لینے کے اور پیغمبری مل گئی, جیسے شاعروں نے باتیں بنائی نا کہ راہ چلتے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑی, ایسے نہیں. جس کو نبی اور رسول بنانا ہوتا, پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا, اسی غرض سے پیدا کرتا, اس کی تربیت کراتا, اپنی نگرانی میں اس کو پالتا, برائیوں سے وہ بچا ہوتا پہلے بھی. یہ باتیں تو ٹھیک کہ وہ نبوت کے لیے تیار ہو رہا ہوتا, مگر دوسری بات ہے کہ اس کو بھی پتہ ہوتا میں نبی میں نہیں, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, نہ خبر ہوتی ہے. یہ جب اطلاع آتی ہے اس وقت, یہ ایسی سمجھیں جیسے مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ سنگترا مالٹا جو بھی پھل ہے جب اس کی ڈوڈی لگتی ہے پھولی, اسی وقت سے کلی کے وقت سے وہ سنگترا, مگر اصل سنگترا تو اس سے پتہ چلا جب وہ پک جائے, کھانے کے قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان, تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا, قرآن کے ذریعے سے بتا. ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب, تجھے کوئی امید نہیں تھی مجھ پر کتاب ہوگی. جہاں تک اطلاع کر پتہ چلنے کا تعلق یہ تو وہی سے پتہ چلتا, مگر تیار ہوتا, اللہ کی نگاہ اس پر ہوتی ہے, اس کام کے لیے اللہ اس کو بالکل تیار کر رہا. جیسے موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے, ماں کو حکم ہوا نا کہ تابوت میں اس کو بہا دے, فکر نہ کرنا واپس لے آئیں گے, ہم اس کو پیغمبر بنانے والے. اس کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی, وہ آگ لینے جاتے ہیں تو اس وقت کہا میں بھیجتا ہوں فرعون کی طرف, کہنے لگے مجھ سے تو قصور ہوا ہے, آدمی قتل ہوا ہے, مجھ کو ٹال دے, ہارون کو بھیج دے. تو یہ بات دونوں الگ الگ ہے. جو کہتے ہیں پہلے نبی جانتا پتہ, غلط بات, کوئی پتہ نہیں ہوتا. جب وہی آتی ہے اس وقت اپائنٹ ہوتا کہ تجھے نبی مقرر کیا گیا, مگر تیار ہوتا, صلاحیتیں قابلیتیں اس میں پہلے سے. مولانا ضمنی سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا بنیادی فرق ہے, تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اس سوال نے بھی لوگوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے, اور علماء تھک گئے ہیں فرق بیان کرتے کرتے. فرق کوئی ان سے نکلا نہیں, بالکل جو فرق نکالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, غلط ثابت ہوتا. تو اس بارے میں جو ترجمان السنہ میں مولانا بدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا, ابن تیمیہ کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوات میں کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے, تو یہی کافی. ابن تیمیہ نے جو کیا حق ادا کر دیا کہ یہ جو ہے شریعت نہیں ہوتی, کتاب نہیں ہوتی, فلاں باتیں, یہ کوئی نہیں. بالکل وہ شریعت کے بغیر بھی رسول ہیں, دوسرے نبی کے تابع ہیں, رسول ہیں. اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں, قرآن کہتا ہے, حالانکہ اپنے باپ ابراہیم کے تحت. تو یہ فرق کوئی نہیں. فرق کیا کہ نبی کا کام ہوتا ہے صرف بگڑے ہوئے اہل ایمان کے ساتھ متعلق, کہ نبی کو مان رہے ہیں, کتاب ہے, بدعمالیاں آ گئی, برے کام کرنے جیسے ہم بگڑے. رسول کا کام اس سے بڑا ہوتا ہے. رسول جو بالکل منکر ہو گئے ہوتے ہیں, کوئی اللہ کو ہی نہیں مانتے, کوئی قیامت کے منکر ہو گئے, کوئی کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں اتری, وہ دین کی بنیادوں کے منکر ہوتے ہیں. اس لیے رسول کا کام بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ننگے چٹے کافر جو ہے نا, ان سے بھی اس کا واسطہ ہوتا ہے. اس لیے پہلا رسول نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے, وہ صرف نبی تھے اس وقت سب, اور آج مومن تھی, بے شک قتل کرتے تھے, دوسرے گناہ کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرک اور کفر پیدا ہو گیا, لوگ بالکل منکر ہو گئے. ہاں یہ فرق.
کہ نبی صرف اہل ایمان کی اصلاح کے لیے آتا، ان کی خرابیاں دور کے لیے. رسول جو ہے اس نے جو منکر ہے نا دین کی بنیادوں کی، ان کی بھی اصلاح کر دی. جی سگریٹ نوشی کے متعلق آپ بے شمار دفعہ بتا چکے ہیں. ایک تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور دوسرا پوچھا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا کیا ہے، یہ بھی نشے میں شمار ہوتی؟ نہیں، نشے میں شمار نہیں ہوتی. نشے میں تو وہی چیزیں شامل ہیں جن سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں نہ چلتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. وہ ہوتی ہیں نشہ آور چیزیں. حتیٰ تعلم ما تکفرون، جب تک یہ پتہ نہیں چلتا نا آدمی کو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی مجھے خبر ہے، بے ہوش نہیں کہتے اس کو، نہ نشے میں، ہوش میں. باقی اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو چیز آدمی کو زیادہ مقدار میں پینے سے بے ہوش کرتی ہے وہ پھر کچرا چکھنا میں ہم دروازے بند کر دیے نا، یہ نشہ آور نہیں کرنا چاہیے اور وضو ہوتی. تو یہ جو ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو، یہ دو لحاظ سے کہ ایک تو تبذیر ہے کہ دولت کو فضول ضائع کرنا، آگ لگاتے جاتے ہیں نوٹوں کو، کیا ملتا ہے، نہ کوئی جسمانی فائدہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ صرف نفع نہیں اس میں بلکہ نقصان ہے. اب تو پوری نہیں ہے کہ ڈاکٹر چلا رہے ہیں کہ کینسر اور جو ہے یہ بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. بہت صفحات لکھے ہیں اس پر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے، ڈاکٹروں کی تحقیقات. اب اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ تو زہر قاتل آتی ہے، بالکل حرام. بچنے کا طریقہ اس سے نہیں، صرف ہر چیز سے یہی ہے کہ آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ میں نے نہیں یہ کام کرنا، اور برے ساتھیوں کے پاس نہ بیٹھیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ پھر آدمی کو گمراہ کر دیتے. اور جو صحیح راج ہے نا دین کی روشنی میں، وہ کفارہ ہے کہ آدمی اپنے جو عادت بیٹا چھوڑنا چاہتا ہے وہ کرے، اگر اس کا ارادہ نہیں ہے وہ اپنے ذمے لے لے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں سگریٹ پیوں 1 روپے، زیادہ بے شک نہیں، 1 روپے اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ 1-2 دن کرے، شیطان کو کہہ دے ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھوں گا، روپیہ دیتا جائے. آپ دیکھ لیں گے جیسے رومی کہتے ہیں نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک نماز قضا ہوگی تو اتنا روئے کہ اگلے دن تہجد کے وقت آ گیا اور کہنے لگا اٹھ. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. کہنے لگا تیرا کہتا ہوں. اس نے یار کہا جتنا تو رویا نا کل، اتنا ثواب تجھے ملا کہ میں نے کہا اس سے یہ وقت پر نماز پڑھ لینا بہت روئے. ہاں تو یہ صدقہ جو ہے نا کفارے اسی لیے طاہر صاحب اللہ نے مقرر کیے کہ جب آدمی اپنے ذمہ تاوان لے لیتا نا کہ نہیں عادت چھوٹی ٹھیک ہے، سگریٹوں پر جو اتنا ضائع کر رہا ہوں 10 روپے میں خدا کے لیے بھی دے دوں. 2 دن کرے دیکھیں گے نا خیرات کرتا بات آ جائے. اگر کرنا کرانا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا خیرات ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ اگر انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا کسی عادت بد کو ترک کرنا چاہے تو اپنے اوپر کوئی ذمہ داری جرمانے کی شکل کے اندر عائد کر لے، بے شک تھوڑی کیوں نہ ہو. جب 2-4 دفعہ ادا کر دے گا تو عادت خود بخود اور بات ختم کرتے ہوئے یہی بات کہہ دیں کہ یہ جو ارادت ہے مرید ہونا، ارادت سے مرید نکلا. مرید کیا کہ میرے پاس ایک بچہ اگر کہتا مولانا میں یہ کام چھوڑنا چاہوں، میرے ساتھ وعدہ کریے کہ نہیں، میں کہتا اچھا جب نہ چھوٹا مجھے آ کر اتنے پیسے دے دیں. اب اگر وہ اپنے ارادے میں پختہ رہا تو اللہ کی توفیق سے 1-2 دن میں نیک بن گئی. جزاکم اللہ. ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے، بڑی خوشی آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اس کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور فتاوی آن لائن کی پوری ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.